اسرا اور معراج یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے حواس اور ہمارے عقل سے باہر کی چیز ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس چیز کے ذریعے سے نبی چیلنج کرتا ہے اور دنیا میں کوئی بھی اس جیسا لانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا کہ جو حیران کن تھا، ہمارے ظاہری اور مادی اسباب سے باہر کا تھا اور کوئی بھی اس جیسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا مشہور معجزہ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں، صحیح کتابوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند اور باقی سیرت کی جو کتابیں ہیں، حدیث کی جو کتابیں ہیں، تقریباً سب میں اس واقعے کا کچھ نہ کچھ ذکر ملتا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ متواتر ہے، یقینی ہے۔ اگر کوئی اسراء اور معراج کے واقعے کا انکار کر دے گا تو وہ قرآن کا اور صحیح حدیث کا انکار مانا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر ہو سکتا ہے۔ تو یہ یقینی اور قطعی واقعہ ہے جو معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے دل کو باندھنے کے لیے، آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے مقام بلند کو بیان کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دکھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کے اللہ سے قریب ہونے کو بیان کرنے کے لیے، سارے انسانوں پر ان کی فضیلت کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ان کے لیے طے فرمایا۔ خاص طور پہ جو طائف کا واقعہ اس سے پہلے ہوا تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ مکے والوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تلاش کرتے ہوئے حضور طائف کی زمین پر پہنچے تھے۔ وہاں پہ لوگوں سے کچھ امید لگی ہوئی تھی کہ شاید یہ لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہاں سے بھی مایوسی ہاتھ آئی۔ وہاں کے لوگوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ ساتھ کیا، تکلیف اور اذیت اور بری طرح سے ٹارچر کر کے وہاں سے نکالا۔ جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین حالت میں مکہ مکرمہ آئے تھے۔ جو آپ کے سپورٹر تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے تقویت ملی ہوئی تھی، فائنینشیلی بھی اور مورلی بھی، سوشلی بھی، آپ کی بیوی اور آپ کے چچا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حد تک فائنینشیلی اور گھر سے جو سپورٹ تھا، مورلی سپورٹ، وہ بیوی کی طرف سے تھا، اور دوسری طرف سوشلی جو سپورٹ تھا وہ ابو طالب کی طرف سے تھا۔ یہ دونوں سہارے بھی ہٹ گئے تھے۔ اب مکے والوں کی نگاہیں حضور کی طرف ایسی تھی کہ بس کب ان کو پائیں اور لقمہ بنا کے نگل جائیں۔ ان حالات میں جب کہ حضور کا دل ٹوٹا ہوا تھا، حضور تھکے ہوئے اور غمگین تھے، اور حضور بڑی حد تک اپنی دعوت کے راستے میں بڑی بڑی تکلیفیں جھیل چکے تھے، اور آثار کچھ نظر نہیں آ رہے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایسے میں اللہ نے ان کو وہ مقام بلند عطا کیا کہ اس کے بعد حضور کا دل کھل گیا۔ پھر دعوت کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی کوئی خلش باقی نہیں رہی، یا کوئی تکلیف اور درد باقی نہیں رہا، بلکہ ان کے سامنے آسمانوں کے وہ حقائق کھل گئے، عین الیقین کے طور پر، دیکھنے کے ذریعے سے، جو انسان بغیر دیکھے ہوئے مانتا تو ہے لیکن اس درجے میں نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو یہ معجزہ جو خاص حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، جو غم کے حالات تھے، مصیبتوں کے حالات تھے، سہاروں کے اٹھ جانے کے حالات تھے، دعوت کے بظاہر اسباب کے اعتبار سے ناکامی کے حالات تھے، مکے کے اندر حالات تنگ تھے اور مکے کے باہر بھی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، لوگ سہارا چھوڑ چکے تھے، ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کو ذہنی طور پر بھی ٹارچر کیا جا رہا تھا، جسمانی طور پر بھی ٹارچر کیا جا رہا تھا، ان کی دعوت کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، پورے مسلمانوں کو ایک لقمہ تر بنا کر نگلا جا رہا تھا۔ ان حالات میں اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کی نظیر اور جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہ کسی نبی کے ساتھ ہے، نہ کسی دوسرے کے ساتھ ہے۔ اس مقام تک پہنچایا جس مقام تک اللہ کا قریبی فرشتہ بھی نہیں پہنچا ہے۔ یہ حضور کا وہ عالی مقام تھا کہ جس کے ذریعے سے حضور سب سے افضل انسان معلوم ہو جاتے ہیں۔
واقعہ اس طرح سے ہے۔ اب تیسرے پہلو کی طرف میں آتا ہوں جو ذرا تفصیلی ہے، تاکہ ہم اس واقعے کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور اس کے اندر جو مراحل ہیں اس کو جان سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں اور بہت صحیح روایتیں ہیں جن سے اس واقعے کی بیشتر تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب یا کعبے میں سو رہے تھے۔ حطیم کا جو حصہ ہے، حجر جس کو کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رات میں آرام کر رہے تھے، وہاں پر رات میں قیام کیے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر پر تھے، وہاں سو رہے تھے، لیکن کعبے کے قریب ہونے اور حطیم کے اندر ہونے کی روایات تقویت رکھتی ہیں، اس لیے زیادہ تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً وہیں پر تھے، حرم کے اندر کعبے کے قریب سو رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا قم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، انہوں نے کہا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، تیاری ہے۔ تیاری کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا۔ نہر کا جو حصہ ہے گردن کا، یہاں سے لے کر ناف تک پورے پیٹ کو اور پورے سینے کو چاک کیا، اس کے اندر سے دل کو نکالا اور دل کو زمزم کے پانی سے ایک روایت کے مطابق یا جنت کے طشت میں رکھ کر دھویا۔ پھر اس کے بعد جنت سے ایک طشت لے کر آئے ہوئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، جس میں ایمان اور حکمت تھی، اس کو انہوں نے ان کے دل میں داخل کیا۔ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، ہم مادی اعتبار سے اپنی عقل سے سوچنے لگیں گے تو اس کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم مانتے ہیں کیونکہ اس کو بتانے والا سب سے سچا ہے، اور یہ واقعہ اللہ کی قدرت سے باہر کا نہیں ہے۔ یہ غیب کی چیزیں ہیں اور اس عالم کی چیزیں ہیں جس عالم کو ہم جان نہیں سکتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس طشت ایمان و حکمت کو لے کر دل میں سرایت کیا، ٹھوس ٹھوس کر بھرا، اور اس کے بعد سینے میں دوبارہ سے دل کو رکھا اور سی دیا اور فرمایا اب آپ کو چلنا ہے۔ سامنے براق کھڑا ہوا تھا۔ براق وہ سواری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج میں استعمال کی ہے۔ براق کہتے ہیں روشنی والے کو۔ آج کے زمانے میں ہم جانتے ہیں فزیولوجی کے ذریعے سے جو علم ہمارے سامنے آیا ہے کہ لائٹ کی جو اسپیڈ ہے وہ غیر معمولی ہے۔ سب سے تیز اسپیڈ جو آج مانی جاتی ہے وہ لائٹ کی اسپیڈ ہوتی ہے۔ آج وہ اسپیڈ کو جو ہم اپنی تحقیقات کے ذریعے سے جان رہے ہیں، اللہ نے اس دور میں اس سے بڑی اسپیڈ والی ایک سواری یا ایک وہیکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا جس کا نام براق تھا۔ حضور نے اس کی کتنا بڑا تھا اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ گھوڑے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ گھوڑے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، یہ اس کی مقدار تھی، یہ اتنا بڑا وہ تھا۔ اس میں دو لوگ سوار ہوتے تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضور نے اس کی رفتار کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کا قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی دور پڑتا تھا جتنا کہ نگاہوں سے ہماری نظر آخری حد تک جاتی ہے۔ جتنی دور تک نظر ہوتی ہے، آدمی اگر کھلے میدان میں دور تک دیکھ رہا ہو تو تا حد نگاہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں تک اس کا اگلا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار تھی۔ رات کے ایک حصے میں، پوری رات بھر کا بھی یہ سفر نہیں ہے، رات کے ایک حصے کا سفر ہے، ایک پہر کے حصے کا سفر ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل کر مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ زمین کے اندر مسجد اقصیٰ پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں، جو براق جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، جس دیوار سے اس کو حائط البراق کہا جاتا ہے، براق کی دیوار، اس دیوار سے حضور نے اپنی سواری کو باندھا، وہاں پر کھڑا کیا اور پھر مسجد کے اندر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر سارے انبیاء علیہم السلام کو تصویر دے کر وہاں پر کھڑا کر دیا تھا۔ ان کی روحیں تصویر کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے صرف روح تھی، بلکہ اللہ نے ان روحوں کو تصویر بخشی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضور نے ان کی نماز پڑھائی اور سب نے پیچھے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی۔ سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے انبیاء آئے ہیں سب کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں کی ہے۔ یہاں سے ہمارے سامنے مسجد اقصیٰ کی اہمیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے لیے اسٹیشن جو بنایا تھا وہ اسٹیشن مسجد اقصیٰ تھا، اور اس اسٹیشن کے اوپر سارے انبیاء کو جمع کیا تھا، کیونکہ یہ زمین انبیاء کی زمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسلوں میں جو انبیاء آئے ہیں ان کا مرکز رہی ہے یہ سرزمین، اسی لیے اللہ نے اس سرزمین کو منتخب فرمایا، اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی تھی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو یہ سرزمین مسلمانوں کا قبلہ اور حضور کا قبلہ بھی تھی، اس لیے وہاں پر اللہ نے حضور کو بلایا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت بخشی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ سارے انبیاء کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو جو بھی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی ہے، آخری نبی کے بارے میں اطلاع دی ہے، اور کہا ہے، عہد لیا ہے، سارے نبیوں سے عہد لیا ان کے زمانے میں کہ جب آخری رسول آئے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی تائید کرو گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اس لیے سارے نبیوں کا یہ عہد ان کی قوموں کے اوپر آتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ اور میثاق لیا کہ ان کے پاس رسول آئے گا جو ان کے پاس جو کچھ نازل ہوا اس کی تصدیق کرے گا، تو یہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ اور اللہ نے کہا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ تو ان سب نے کہا تھا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ اقرار، یہ معاہدہ سارے نبیوں کی قوموں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آخری نبی کو پہچانے اور ان کی اتباع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سب کی امامت فرمائی، پھر اس کے بعد اگلا سفر طے ہوا۔ یہ مقام تھا جہاں سے آسمان کی طرف اڑنا تھا، یا زمین کو چھوڑ کر آسمان کی طرف سفر کرنا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ تھے، اس سواری کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں جبریل نے مجھے نہ کہیں چھوڑا، نہ وہ مجھ سے دور ہوئے نہ میں ان سے دور ہوا، ہم دونوں پورے سفر میں ساتھ ہی ساتھ رہے، سوائے ایک مقام کے جو آخری مقام آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ آسمان پر جو پہرے دار فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کون ہے؟ حضرت جبریل جواب دیتے ہیں میں جبریل ہوں۔ وہ کہتے ہیں ساتھ میں کون ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ سوال کرتا ہے کیا وہ نبی بنائے جا چکے ہیں؟ کیا ان پر وحی ہو چکی ہے؟ تو حضرت جبریل جواب دیتے ہیں ہاں وہ نبی بن چکے ہیں۔ تو دروازہ کھل جاتا ہے، سب استقبال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یہ آدم ہیں، ان کو سلام کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر ان کو سلام کہتے ہیں، السلام علیک۔ حضرت آدم علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا بالنبی الصالح والولد الصالح، ایک نیک نبی اور نیک بیٹے کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان کے اوپر استقبال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی طرح دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے۔ جیسا کہ پہلے آسمان کے اوپر ہوا تھا ویسے ہی دوسرے اور آگے بھی ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یہ دو نبی جو دو خالہ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں وہاں پر ہوتے ہیں، ان سے سلام ہوتا ہے۔ وہ جواب میں مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح کہتے ہیں، ایک نیک نبی اور ایک اچھے صالح بھائی کا استقبال ہے۔ وہ سلام پورا ہوتا ہے، پھر تیسرے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر جب آتے ہیں تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام بھی استقبال کر کے اپنے نیک بھائی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یا اس عنوان سے، اس نام سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ادریس علیہ السلام ملتے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر والے میں جاتے ہیں پانچویں آسمان پر، تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام ملتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی استقبال کرتے ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اوپر کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ رونے لگتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام پلٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے موسیٰ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رشک سے کہتے ہیں کہ میرے بہت بعد میں آنے والا ایک میرا بھائی ہے، ایک نبی ہے، جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر رشک آ گیا، اس رشک میں میرے آنسو بہہ گئے کہ میں نے ایک لمبا دور گزارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑی شریعت والے نبی ہیں، ان کے بعد ایک بڑی قوم ان کے پیچھے رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخر میں آنے والا ایک نبی ہے جو میری امت سے زیادہ بڑی امت رکھے گا، اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ یہ بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا یعنی دادا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر تھے جہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بھی استقبال کرتے ہیں، بیٹا کہہ کر استقبال کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم نے کہا تھا، مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، ایک بہترین نیک نبی اور اچھے صالح نیک بیٹے کا استقبال ہے۔ یہاں اس مقام پر پہنچنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ وہاں پر جنت اور جہنم کے نظارے کرائے جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو لے کر گردش کراتے ہیں، کئی مقامات دکھاتے ہیں جن مقامات کے اوپر الگ الگ حالات چل رہے ہوتے ہیں، جو آخرت کے اندر پیش آنے والے ہیں وہ وہاں پر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو بھی دیکھتے ہیں، جہنم کو بھی دیکھتے ہیں، جہنم میں ہونے والے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، اور جنت کی نعمتوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ احادیث میں کئی واقعات آئے ہیں، سب کو سمیٹنا، اس کا ذکر کرنا ابھی ممکن نہیں ہے، ایک دو میں ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے۔ ایک گوشت ہے جو بڑا اچھا شاندار گوشت ہے، اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گندا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ گندے گوشت کو اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کیوں اس کو کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں، جو حلال چیز موجود ہے اس کو چھوڑ کر حرام اور گندا یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی ہی مثال دنیا میں زنا کرنے والوں کی ہے کہ وہ حلال راستہ چھوڑ کر حرام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں جہنم کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن پیتل کے ہیں، اس پیتل کے ناخن سے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں اور اپنے چہرے کے گوشت کو پھاڑ کر نکال رہے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی کے ساتھ پوچھتے ہیں حضرت جبریل سے یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ لوگ ہیں جو تہمت رکھتے تھے، بہتان رکھتے تھے، غیبت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کچھ شخص ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے بڑے بڑے کھلے ہوئے ہیں، منہ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے چہرے میں آگ کے گولے ڈالے جا رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا جاتا ہے یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری سزائیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، ان کی حقیقتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر وہاں کے حصوں میں گردش کر کے چکر لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام اور اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان سے بھی بہت ہی زیادہ بلندی کے اوپر جب جاتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے جو مقام حضرت جبریل علیہ السلام کی آخری جگہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پھر عرش شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کا عرش ہے، وہ سب سے اوپر ہے جس کے اوپر صرف اللہ ہے۔ اس عرش کے نیچے ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا کا۔
سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں انتہا، آخری حد، لاسٹ بارڈر. وہاں کا جو پیڑ ہے، بیر کا پیڑ، بیر جو ایک پھل ہوتا ہے، اس پھل کا جو پیڑ ہے وہ آخری حد ہے فرشتوں کے بھی یا انسانوں کے بھی جانے کی. تو وہاں پر اس مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو لے کر، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دے کر حضور کو لانے کے لیے کہا تھا. اس کے مقام کے قریب جب وہ پہنچے جہاں پر ان کی حد ختم ہوتی تھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اب یہاں پر میرا سفر ختم ہوتا ہے، میں اس سے آگے بڑھنے کی تاب نہیں رکھتا. بعض روایات میں ہے، گرچہ وہ اتنی طاقتور نہیں ہے لیکن بہرحال روایتوں میں ملتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس کے آگے اگر میں بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اس سے آگے قدم بڑھائیں. بعض روایت میں ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے لپٹی ہوئی چٹائی ہوتی ہے، ایسے اللہ کے سامنے تواضع، ڈر، ہیبت اور اللہ کی عزت و جلال سے گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے کہ ان کا رنگ فختہ اور حیران کن حالت تھی. اور اللہ نے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ سے بات کرنے کے بعد آنے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دکھایا تھا. حضور نے 2 دفعہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، جو بڑی زبردست اور غیر معمولی صورت ہے. حضور نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو جو اصلی شکل میں دیکھا، ان کی حالت یہ تھی، ان کے 600 پر ہیں، وہ 2 پر اگر پھیلائیں تو آسمان کے اوپر جو افق ہے وہ پورا کا پورا ڈھانک سکتے ہیں. ان کی جو اصل شکل ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قدم بڑھایا اور اس مقام تک پہنچے جس مقام تک کوئی نہیں پہنچا ہے. وہاں اللہ کے نور کی تجلی ہو رہی تھی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ جو پیڑ تھا بیر کا، حضور نے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے، اس کے جو پتے تھے وہ پتے کان کے ہاتھی کے کانوں کے برابر اتنے بڑے بڑے پتے تھے. ایک سمجھانے کے لیے حضور نے ہمیں مثال دے کر بتایا کہ جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، اس طرح اس بیر کے پودے کے پتے تھے اور اس کے جو پھل تھے وہ بھی بہت بڑے بڑے تھے. تو حضور نے یہ حقیقت ہمارے سامنے بتائی جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں. باقی اس مقام پر جو نور کی تجلیات تھیں، جو ایک عجیب اللہ کی طرف سے تجلی برس رہی تھی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. اور حضور کے سامنے اس وقت جو حقیقتیں کھلی تھیں، روایات میں آتا ہے بعض جگہ زمین سونے کی بن چکی تھی، سب کچھ جگمگا رہا تھا. حضور نے اپنی زبان سے کہا کہ وہ مقام اور وہ جگہ اور وہاں کے حالات ایسے تھے کہ میری زبان قدرت نہیں رکھتی ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں. میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بلیغ، فصیح اور زبردست زبان رکھنے والے انسان ہیں کہ ان سے زبردست بلاغت اور فصاحت کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس مقام کو بیان کرنے سے میری زبان عاجز ہے. وہاں پر اللہ کی تجلیات اور نور اور انوار کی جو برسات ہوئی ہے، حضور پر جو کیفیات ہوئی ہیں، ان کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے اور ممکن نہیں ہے. اس مقام پر اللہ نے حضور سے براہ راست بات کی ہے. حضور نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں اپنی آنکھوں سے، اس بارے میں تو صحیح رائے یہی ہے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا. گرچہ ایک رائے بعض متقدمین میں، پہلے کے سلف کے لوگوں میں یہ بھی رہی کہ دیکھا ہے، لیکن زیادہ تحقیق کی رائے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی انسان نے بھی، کیونکہ یہ مقام جنت میں مرنے کے بعد ہی ملے گا کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اچھا، ایک اور بات یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا ہے، اس سفر کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور نے اپنی روح اور جسم کے ساتھ سفر کیا ہے. یہ جو سفر ہے یہ خواب کا سفر نہیں ہے، یا یہ سفر صرف روح کا سفر نہیں ہے. حضور اپنے جسم اور روح کے ساتھ اس سفر پر گئے تھے. کن کیفیات کے ساتھ گئے تھے وہ اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال وہاں پر اللہ کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں. انہی باتوں میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فرضیت کے ساتھ ایک تحفہ عطا فرمایا تھا. اللہ نے فرمایا میں تمہیں 50 نمازوں کا تحفہ دیتا ہوں. یعنی اب یہ 50 نمازیں تمہارے اور تمہارے امت کے اوپر، تمہاری امت کے اوپر فرض کی جاتی ہیں. تو نماز کا یہ تحفہ
اور 50 نمازوں کا یہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے میں ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے، ان جگہوں سے جو اللہ رب العزت نے ان کو دکھائی تھی، فیضیاب ہونے کے بعد نماز کا تحفہ لے کر واپس آتے ہیں۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضور بتاتے ہیں کہ ہم 50 نمازیں اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اپنی امت کے لیے، تحفہ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تجربے کار نبی ہوں، میں نے اپنی قوم کو جھیلا ہے اور میں جانتا ہوں، اس لیے تمہیں جانا چاہیے، جا کے اللہ سے تخفیف مانگو، تھوڑا ریلیکسیشن مانگو، ذرا کمی کرواؤ، تمہاری امت نہیں کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس دوبارہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ امت پر بوجھ ہوگا، آپ کم فرما دیجئے۔ تو بعض روایات میں ہے 5 کر کے نمازیں کم ہوتی، بعض میں 10 کا تذکرہ ہے، تو اللہ جستا جستا نمازیں کم کرتا ہے، 45 کر دیتا ہے، پھر 40 کرتا ہے، پھر 35 کرتا ہے، پھر 30 کرتا ہے۔ بار بار حضرت موسیٰ واپس کرتے ہیں، نہیں آپ جائیے اللہ سے دوبارہ گزارش کریے، آپ کمی کروائیے، امت نہیں کرے گی۔ جب 5 نمازیں اخیر میں بچتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، ہم 5 کو فرض کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو فیصلہ 50 کا کیا تھا اجر و ثواب 50 کا دیں گے، ہر نماز پر 10 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اب کم کر کے فرض تو 5 رکھی ہیں لیکن اجر و ثواب 50 کا رکھا ہے۔ یہ بات جب اللہ کے ساتھ ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب کیا ہوا؟ فرمایا 5 بچی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی پھر جائیے اور کم کروائیے، میں جانتا ہوں نہیں پڑے گی قوم۔ تو حضور نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم کرا چکا ہوں، اتنی بار اللہ سے رجوع کر چکا ہوں، اب اس سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کم کراؤں، اور اللہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں ہے اور ہم 50 کا اجر و ثواب دیں گے، اس لیے اب میں اور نہیں کرا سکتا۔ تو یہ بات وہاں پہ ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس پورے واقعے کے اندر نماز ایک ایسا تحفہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر دیا گیا تھا۔ سارے احکامات جو فرض ہوئے ہیں وہ زمین پر ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے احکامات آئے ہیں امت کے لیے، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، نیکیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، حرام اور حلال کی باتیں ہوں، وہ ساری کی سارے اس زمین کے اوپر اتری ہیں، لیکن صرف ایک عبادت ایسی ہے، ایک فرض ایسا ہے جو اللہ نے آسمان پر بلا کر حضور کو دیا ہے، اور وہ نماز ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نماز ہر امتی کے لیے معراج ہے، معراج ہے۔ ہماری روح کو جو معراج ملتی ہے وہ نماز کے ذریعے سے ملتی ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنا صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے تحفے کی ناقدری ہے، اللہ کے انعام کو ٹھکرانا ہے، اللہ کی نعمت کو واپس کرنا ہے، اور اللہ کی اتنے عظیم ترین تحفے کی ناقدری اور ناشکری کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں کوتاہی معاف نہیں ہے، اللہ اس پر بڑی کرفٹ بھی فرماتا ہے اور سخت ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور بھی دیگر تفصیلات ہیں جن کو میں بیان نہیں کر رہا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اپنے اسی مقام پر، رات کے اسی حصے میں جب گئے ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر ڈالتے ہیں تو ابو جہل نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشانی اور ہیبت کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ابو جہل کہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو حضور بتاتے ہیں کہ میں رات میں فلسطین بیت المقدس گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کیا بول رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں رات میں بیت المقدس گیا تھا، مسجد اقصیٰ گیا تھا۔ تم یہی بات بول رہے ہو نا؟ میں سب لوگوں کو جمع کروں گا، ان کے سامنے بھی یہی بات بولو گے نا؟ رات میں گئے اور رات میں ہی آ گئے، سب کے سامنے بولنا پڑے گا تاکہ میں پروپیگنڈا کر سکوں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ہم لوگ مہینوں کا سفر کر کے مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہنچتے ہیں اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے بتا رہا ہے رات میں گیا فلسطین بیت المقدس اور رات میں واپس آ گیا۔ حضور کہتے ہیں ہاں سب کو بلا لو۔ تو وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے بھاگ کے، جلدی جو حرم کے آس پاس لوگوں کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں سے لوگوں کو بلا بلا کے لاتا ہے اور کہتا ہے محمد وہی بات کہو جو مجھ سے کہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے رات میں اللہ کی طرف سے سفر کرایا گیا، میں یہاں سے اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد اقصیٰ گیا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، وہاں پر میرے اوپر کچھ حالات گزرے ہیں، پھر میں رات میں ہی واپس آیا ہوں۔ تو لوگ ہنسی مذاق میں اڑانے لگتے ہیں کیا بات کرا؟ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے،
کیا تم ہمارے سامنے بتا سکتے ہو کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، بیت المقدس کا نقشہ کیسا ہے، وہاں کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بیان کرنا شروع کیا اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی تھی، رات میں وہاں گیا تھا، سب چیزیں میرے ذہن میں نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے میری آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کر دی گئی کہ میں دوبارہ سے ایک ایک چیز کو دیکھ کے بیان کرنے لگا، کہاں دروازہ ہے، کیسا انٹرنس ہے، کیسی بلڈنگ ہے، کیسی عمارت ہے، کیسا راستہ ہے، کیا کیا چیز ہے۔ وہ لوگ سب جاتے رہتے تھے، شام کا جو سفر کرتے تھے، مکے والوں کی تجارت یمن سے لے کر شام تک تھی، تو اس لیے ان کا گزر بیت المقدس سے ہوتا تھا، وہ جانتے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ باتیں وہی بتا رہے جو واقعی وہاں پر ہے، یہ جو نقشہ کھینچ رہا ہے یہ حقیقت میں وہی نقشہ ہے، تو سب حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ بیوقوف ہو گیا، یہ سب کہہ کے اس مجلس کو ڈسمس کیا اور وہاں سے نکلے۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی لوگ آئے اور کہنے لگے آپ کو معلوم ہے آپ کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو بتایا کہ وہ بتا رہا ہے کہ رات میں وہ مکے سے اڑ کر بیت المقدس گیا ہے اور رات میں ہی واپس آ گیا ہے، پوری رات کا بھی سفر نہیں ہوا ہے، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں سب سفر اس نے کر لیا ہے۔ کیسی بات کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے تو براہ راست حضور سے ابھی یہ بات سنی نہیں ہے، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، انہوں نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ میں نے تو اس سے بڑی چیز میں ان کی بات مان لی ہے، تو چھوٹی چیز ہے، میں نے تو یہ مان لیا ہے کہ آسمان سے فرشتہ وحی لے کر ان کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو ہمیں بیان کرتے ہیں، جب ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو ان کا جانا کون سی بڑی بات ہے۔ یہ ہے صدیقیت کا مقام، ایمان کا مقام۔ کوئی بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر آ گئی تو وہ آخری ہے، پھر اس کے بعد ہماری عقل سمجھے نہ سمجھے، کیونکہ اسے اس ذات نے بتایا ہے جس ذات کو اللہ کی طرف سے گائیڈ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کی ہر بات برحق ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ بڑی اہمیت کا واقعہ ہے، اس کے اندر بڑے پیغامات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو ایک زبردست تقویت ملی ہے، یوں کہیے کہ ایک بوسٹر پاور تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دعوتی مشن کے اندر ایک بوسٹر پاور تھا کہ جس کے ذریعے سے حضور نے اپنی دعوت کی مہم کو اور آگے بڑھا دیا اور تمام تر قربانیوں کے ساتھ اس راستے پر ثابت قدم رہے اور جمے رہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے اس حیثیت سے بھی بڑا اہم ہے کہ ہم جن حالات کے اندر ہیں، جو دشواریوں کے حالات ہیں، آزمائش کے حالات ہیں، مصیبتوں کے حالات ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے جو روحانی تقویت ملتی ہے، ایمانی تقویت ملتی ہے، ہم اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو، اپنی روح کو اللہ سے جوڑ کر مضبوط کریں، اور جس کے ذریعے سے ہم مصیبت کے سخت ترین حالات کو بھی مضبوطی کے ساتھ جھیل سکیں اور ایمان کو ثابت کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اسراء اور معراج کے اس عظیم ترین واقعے سے ہمیں اپنی زندگی میں سبق لے کر اپنے ایمان کو عزیمت کے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔